نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ زر کی تعریف، یعنی زر جو ہے یعنی منی، جو کرنسی ہمارے پاس ہے، اس کی جو تعریف کیا ہے۔ تو سب سے تعریفیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے اچھی جو تعریف ہے وہ پروفیسر کراؤتھر کی ہے۔ تو پروفیسر کراؤتھر کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق ہر وہ چیز زر کہلاتی ہے جو اعلی مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور اس کے ساتھ پیمائش زر، پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا فریضہ بھی انجام دے۔ میں دوبارہ اس کو کہلاتی ہے جو اعلی مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو، اس کے ساتھ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا فریضہ بھی انجام دے۔ اس میں چند پوائنٹ ہیں جو کہ ایک تو اعلی مبادلہ، یعنی چیزوں کو تبادلہ کرنے کے لیے جو بھی چیز استعمال ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ کرنسی نوٹ ہو یا کوئی میٹلک منی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ اس کو تبادلہ کر سکے تو اسے ہم زر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو خصوصیات یہ ہیں کہ قبولیت عامہ ہو۔ قبولیت عامہ کا یہ مراد یہ ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، لوگ اس کو قبول کریں، تو اس کے اندر پھر قبولیت عامہ ہوگی۔ اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ پیمائش قدر کا ذریعہ ہو، یعنی وہ پیمائش کی قدر کو ماپ سکے، یعنی اس کی پیمائش کر سکے، قدر کی پیمائش کر سکے۔ یعنی اب کوئی چیز جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی ہے، کوئی 2,00,000 کی ہے، کوئی 50,000 کی ہے، تو اس سے اس کی جو ہے وہ قدر ماپی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ پیمائش قدر اس میں ہو، پھر وہ ذخیرہ قدر کا ذریعہ بھی ہو یا فریضہ انجام دے۔ تو ذخیرہ قدر سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدر کو ذخیرہ کر سکے۔ مثلاً کئی ایسی چیزیں ہیں جو پیرشیبل ہوتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں، مثلاً سبزیاں، پھل وغیرہ، اور اسی طرح پوٹیٹو وغیرہ ہو گئے، ٹومیٹو ہو گئے، یہ ساری چیزیں کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو فروخت کر کے جو اس سے وصولی ہوتی ہے اس کو آدمی اپنے پاس ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ زر وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی چیز کے، چاہے وہ پیرشیبل ہو یا نان پیرشیبل ہو، اس کا ذخیرہ کر سکے۔ اب اس کے فرائض کون کون سے ہیں؟ تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ اعلی مبادلہ کی حیثیت سے کام کرے، یعنی چیزوں کو آپس میں تبادلہ کرانے میں مدد دے۔ یعنی ہم وہ جو ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ زر جو ہے یہ کرنسی ہے یا نوٹ ہیں یا ڈالر ہیں یا روپیہ ہے یا ین ہے یا جو بھی ہے، اس کو دے کر ہم جو بھی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم کہیں گے اعلی مبادلہ، مبادلہ کرنے کا ذریعہ۔ دوسرا اس میں یہ معیار قدر، اسٹینڈرڈ آف ویلیو، یعنی ویلیو کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ فراہم کرے کہ کس چیز کی کتنی قدر ہے، اس کا یہ معیار ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کتاب ہے ہمارے پاس، تو کتاب کی جو ہے وہ کتنی ویلیو ہے، تو اس کو ہم کس میں ناپیں گے؟ کرنسی میں ناپیں گے کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے یا 1,000 روپے ہے، تو 1,000 جو ہوا وہ اس کی قدر ہوئی، تو قدر میں اس کو ماپا جاتا ہے۔ تیسری بات ذخیرہ قدر کو ہم پھر ذخیرہ کر سکیں۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ویلیو جو ہے پیرشیبل اور نان پیرشیبل جو کہ بعد میں خراب ہو جاتی ہیں، جو نان پیرشیبل ہوتی ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں، یعنی اتنا بڑا اس کو کچھ ہی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہایت ہی پائیدار ہوتی ہیں۔
تو وہ کافی عرصے تک قائم رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کو پھر ہم ذخیرہ جو ہے اس کی قدر کا کو فروخت کر کے اس کی قدر کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ملتوی ادائیگیوں کا معیار، یعنی اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹ۔ تو اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹ کا سے مراد یہ ہے کہ جو ملتوی ادائیگیاں یا ہم نے ادائیگیاں کرنی ہے جس کی یا گورنمنٹ نے کرنی ہے یا کسی شخص نے کسی کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس نے اس سے جو چیزیں جو کرنسی لی ہوئی ہے یا کوئی ادھار لیا ہوا ہے، تو اس کو اس نے واپس کرنا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا چیزیں لی تھی اور اس کی ویلیو یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بہت سے جانور لے لیتا ہے، یعنی 100 یا 150 جانور لیتا ہے، اور پھر اس کو اس کا حساب کر لیتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے 1 لاکھ روپے بنتی ہے، تو پھر وہ اس کو 1 لاکھ روپیہ ہی واپس کرے گا، بلکہ نہ کہ 100 یا 150 جانور واپس کرے۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ انتقال قدر کا ذریعہ ہے، تو ہم اس کی قدر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر باہر کے ملکوں میں جو چیزیں بنتی ہیں اور پاکستان آتی ہیں، وہ اپنی جو اس کی ویلیو یا پرائس وصول کرتے ہیں، یعنی پرائس کو بھی ویلیو کے معنی میں ہی آتا ہے، یعنی پرائس سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی کتنی ویلیو ہے۔ تو وہ ویلیو وہ ممالک جو ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ویلیو یہاں سے لے جاتے ہیں یا وہ پرائس لے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اشیاء کی قدر کو اپنے ملک کے اندر منتقل کر لیا، کس شکل میں؟ کرنسی کی شکل میں۔ اور چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ حساب کی اکائی ہے کہ جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں وہ کرنسی میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں حساب جو ہوتے ہیں وہ روپے میں ہوتے ہیں، اس طرح جو امریکہ میں جہاں پر ڈالر ہے وہ ڈالر میں ہوتے ہیں، اور جہاں پر ین ہے وہاں پر ین میں حساب ہوتے ہیں۔ تو ایک حساب کی یونٹ آف اکاؤنٹ ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ بہت ہی سیال مادہ ہے یہ، یعنی بہت مائع ہے، جس طرح پانی جو ہے مائع ہے، بہتا ہے، اسی طرح یہ جو زر ہے یہ بھی ایک سیال ہے، یعنی مائع ہے یا بہنے والا ہے، کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے آسانی سے جا سکتی ہے، کوئی اس میں اتنی مشکلات پیدا نہیں ہوتی کہ آدمی کسی حد تک جو رقم ہے وہ اس کو لے جا کر دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ اور آٹھویں بات اس میں یہ ہوئی کہ اعتباری آلات کی بنیاد ہے۔ اعتباری آلات جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے آلات ہیں جو کہ اعتبار کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں اور جو کہ کاغذی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو یعنی ڈاکومنٹری فارم میں۔ تو اعتباری زر سے مراد کیا ہوا؟ ہونڈیاں ہو گئیں، اسی طرح چیک ہو گئے، اسی طرح ڈرافٹ ہو گئے، اور اس طرح اور بہت سی چیزیں جو کہ ہم جن کو زر کے آلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کل کا دور جو اعتباری زر کا دور ہے، اعتباری آلات کا دور ہے، تو یہ آلات سے مراد کاغذات ہیں، یعنی جو کہ اعتباری زر کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے بعد جو ہے سرکاری ادائیگیاں، سرکاری جتنی بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ زر کی شکل میں ہوتی ہیں، اور پہلے دور میں جب یہاں پر بادشاہوں کا دور تھا تو وہاں پر جو ادائیگیاں یا وصولیاں جو ہوتی تھی گورنمنٹ کی، وہ جنس کی شکل میں ہوتی تھی، یعنی اشیاء کی شکل میں وہ ٹیکس وصول کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے اشیاء کی شکل میں ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی چیز پر بھی کوئی جرمانہ یا کوئی چیز ہو تو وہ کس میں وصول ہوتی ہے؟ زر میں وصول ہوتی ہے، یا ادائیگی ہو، یعنی سرکاری ملازموں کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں زر میں ادا کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آخری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی ترقی۔ زر جو ہے یہ ایسا آلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں معاشی ترقی حاصل کرنے میں کافی مدد حاصل ہوئی ہے، یعنی اس کو ہم مختلف جگہ پر استعمال کر کے، وہ مختلف یعنی صنعتوں میں استعمال کر کے، اور اس کو یعنی بینکوں کے ذریعے اس کو جمع کر کے، اور پھر اس کو استعمال کر کے ہم نے انڈسٹریاں قائم کی،
اور پھر اسی طرح زرعی ترقی میں اس کا بہت کردار ہے، اور اس طرح معدنی ترقی میں کردار ہے، اور سروس سیکٹر میں اس کا بہت کردار ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ان چاروں شعبوں میں جو پیداواری شعبے ہیں، یعنی صنعت، زراعت اور معدنیات اور سروس سیکٹر یعنی خدمات کا شعبہ، تو ان چاروں شعبوں میں ہمیں ترقی حاصل ہوئی۔ تو کس کی وجہ سے؟ زر کی وجہ سے۔ تو یہ آج کی ٹاپک میں ہم نے کور کیا زر کی تعریف کو اور اس کی فرائض ہیں۔